أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين بلا شبہ جو لوگ یتلون کتاب اللہ تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرًا وعلانیةً پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی یرجون تجارة لن تبور وہ ایک ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی خسارہ ممکن ہی نہیں لیوفیہم اجورہم تاکہ پورا بدلہ دے ان کو اللہ رب کریم ان کے عمل کا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے مزید بھی ان کو عطا کرے إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ بلا شبہ وہ بہت ہی بخشنے والا بہت ہی قدردان ہے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میرے محترم بھائیوں بزرگوں 22ویں پارے سے سورہ فاتر کی 2 آیات کریمات 29 اور 30 نمبر آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تلاوتاً کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے پکڑنا کہ اس کے اور اس بندے نے جس نے اس کو پکڑا ہو ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو سکے تلاوتاً کسی چیز کو اس طرح کسی چیز کے پیچھے چلنا کہ جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے اس میں اور جو پیچھے چل رہا ہے ان کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو سکے کوئی اجنبی چیز اس کو اتنی بیچ میں سپیس نہ ملے کہ ایسے ہی داخل ہو جائے اور یہ کسی چیز کے پیچھے چلنا جسمانی بھی ہے اور کسی چیز کے احکام کی اتباع بھی ہے کسی چیز کے کسی کام کی اتباع کرنا اور اس طرح کے جس کی اتباع کی جا رہی ہے اتباع کرنے والا اور جس کی جا رہی ہے کے درمیان کوئی تیسری چیز داخل نہ ہو سکے الذین یتلون کتاب اللہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں
اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور اپنے اور اللہ کی کتاب کے درمیان کسی تیسری چیز کو حائل نہیں ہونے دیتے. نہ کوئی بیچ میں کتاب داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی بیچ میں کوئی انسان داخل ہو سکتا ہے جو اجنبی ہوگا وہاں پہ داخل ہونے والا. کیونکہ اللہ کی کتاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہے، ہم تک جو پہنچی ہے اس میں ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کوئی اجنبی ذات نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ جو اللہ رب کریم نے ان کو عطا کی اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاری ہے. ان اتبع الا ما یوحی الیہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی اجنبی ذات نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم اللہ کی طرف سے منزل تھا اس کے مطابق زندگی گزار کے دنیا کو دکھایا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور یہ میں اس کے پیچھے پیچھے اس طرح چل رہا ہوں کہ زمانے کا کوئی فرق بھی بیچ میں داخل اس کے نہیں ہو سکا. پھر کتاب اللہ قرآن کریم کو اللہ بار بار کتاب اللہ کہتے ہیں. کتب یکتب کا مطلب ہے لکھا ہونا. کتاب اللہ مطلب اللہ کی طرف سے جو لکھی ہوئی ایک چیز ہے. گویا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے جس طرح اس کے الفاظ عطا کیے ہیں بالکل اسی طریقے سے منوان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحریر کروایا ہے اور تحریر کروا کے مکمل ایک کتاب کی شکل دے کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ بات بھی لازم سمجھ لینی چاہیے کہ جو اس وقت ہمارے ہاں معروف چیزیں ہیں ان سے بچ کر یہ بات سمجھ لینا کہ اللہ رب کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب نازل کی ہے اور کتاب وہ ہوتی ہے جو لکھی ہوئی چیز ہو. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر قرآن جس طرح موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دنیا کو دے کر گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے مل بیٹھ کر مشاورت کر کے اس کو اکٹھا کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ بات لگا دی جائے کہ آپ ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی آپ نے اور اس کے بیچ کسی اور چیز کو حائل نہیں ہونے دیتے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بات بھی بڑی معروف ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی ہم اللہ کی کتاب سے تو نماز سیکھ ہی نہیں سکتے. یہ ایک عجیب سوال ہے کہ اللہ نے بار بار ایک چیز کا حکم دیا اور تفصیل لکل شے کا حکم دیا، اس کے باوجود ایک چیز تفصیل دی نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب قرآن کریم نے اس کی باقاعدہ جو تفصیل چاہیے تھی وہ دے دی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے. اور اس کی ادائیگی تم نے کیسے کرنی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب جہاں یہ ربوبت کا عمر حاکم کہا وقت وقت کہا، جہاں یہ قرآن کریم نازل ہوا وہاں اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اس کا طریقہ کار جاری ہے. آپ اس کے مطابق اس کو کرتے جائیں اور اپنے نظام کو درست کریں. یعنی اصل میں اقامت صلاۃ سے نظام اپنے کو درست کرنا تھا جو حقیقت میں چاہیے تھا، لیکن ہم اس کی حیات کے اندر پھنس کر کے ہمیں مطلب رفع دیر کہاں کرنا ہے، ہمیں کس زبان سے کرنی ہے، سورۃ فاتحہ کتنا پڑھنا ہے، کہاں پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، امام کیا کرے گا، مقتدی کیا کرے گا، رکوع کے اندر کس طرح جھکیں گے، کیا تسبیحات پڑھیں گے. مطلب ہم انہی کے اندر دم ہو کر رہ گئے ہیں اور حقیقت جو ہے وہ اس طرح خرافات میں کھو چکی ہے کہ اب حقیقت کہیں نظر نہیں آتی. جو حقیقت تھی وہ تو کم سے کم برقرار رہنی چاہیے تھی. آپ جتنا مرضی اس کے اندر گھوم جاتے کہ قرآن سے دیکھتے، روایات سے دیکھتے، صحابہ سے دیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے، آپ بیت اللہ سے دیکھتے، آپ مسجد نبوی سے دیکھتے، آپ سعودی عرب سے دیکھتے اور اس کی ادائیگی کرتے. تو یہ چاہیے تھا اصولی طور پر، لیکن ہم ان ضمنات کے اندر پھنس کر اس طرح رہ گئے کہ حقیقت جو ہو گئی نظر ہی نہیں آتی. فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ نماز جو ہے وہ
اس کے بعد انفاق کا بڑا ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں بہت ہی زیادہ تعلق رکھا ہے۔ اللہ نے بار بار ان چیزوں کو اکٹھا کیا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 5 وقتہ جو نماز ہے اس کے فرائض اللہ رب کریم نے کیے ہیں، تو اللہ عز و جل نے جس طرح کو فرض کیا ہے، جو شخص بھی اچھے طریقے سے وضو کر کے اچھے طریقے سے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے اور اس کے رکوع اور اس کے خشوع کو خیال رکھتے ہوئے اپنی نماز مکمل کرتا ہے، کان لہ علی اللہ عہد، اس کا وعدہ اللہ رب کریم کا اس کے ساتھ ہوتا ہے، ان یغفر لہ، کہ اس کو اللہ بخش دے گا۔ ومن لم یفعل، اور جو شخص اس کے رکوع کو اس کے خشوع کو باقاعدہ طور پر نہیں کرتا، فرمایا کہ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد، اللہ کا ان سے کوئی وعدہ اس بات پر نہیں ہے، ان شاء غفر و ان شاء عذبہ، اللہ چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ گویا نماز میں اصل چیز بٹو اور وضو ہے، وہ رکھتے ہوئے، اور ساتھ دوسری چیز جو بتائی وہ ہے انفاق کرنا، یعنی مال کو اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرنا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اتنا مال ہوگا تو اس پر دی جائے گی، اس طریقے سے دی جائے گی، ان کو دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں بار بار آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجیے کہ ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہاتھ پر آپ کی انگلی پر ایک چھلا دیکھا۔ وہ چھلا کتنا وہ آپ حقیق کی ہوگا، وہ ظاہر سونے کا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال وہ ایک چھلا دیکھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیوں پہنا، یہ کہاں سے دیا؟ ظاہر گھر میں ایک چیز ہو تو بتا پوچھتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے آپ کی خاطر یہ زینت کی شکل ہے، تو آپ کو بھی پسند آئے گا، خوبصورت لگے گا، اچھا لگے گا، اس لیے میں نے یہ چھلا اپنے ہاتھ میں پہنا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابھی یہ سال گزر گیا ہوگا اس کے اوپر؟ ہم کہتے ہیں کہ سال اس کے اوپر گزرے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو یہ تمہارے جہنم میں جانے کے لیے کفایت کرتا ہے۔ آپ ایک طرف تو یہ روایات پتہ نہیں ان کی طرف کبھی دھیان نہیں گیا، ہمارے نہ علماء کا کبھی گیا ہے، نہ باقی جو ہمارے محققین ہیں انہوں نے کبھی اس بات کی طرف دھیان کیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ روایات میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جس طرح باقی خواتین تھیں، آپ کی خواتین کے آگے جو رشتہ دار عورتیں تھیں یا بچیاں تھیں وہ پرورش میں آ جاتی تھیں، تو ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک بھتیجی تھی، اس کی بھی اس طرح پرورش انہوں نے کی۔ ان کے پاس بھی اسی طرح تھا، ایک چھلا تھا، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں جب تک وہ میرے پاس رہی میں اس چھلے کا جو اس بھتیجی میری کا تھا میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتی رہی۔ تو اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی انفاق کرنا، خرچ کرنا اللہ کی طرف سے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ ضرورت کا مالا یونفقون کا متعلق آپ پورا جملہ سن چکے ہیں۔ قل العفو کیا تھا، اس عفو میں کتنی باتیں تھی جو چھپی ہوئی تھی، لیکن آج زمانے میں وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، انفاق کرنا ہے اللہ کے راستے میں، مال کو خرچ کرنا ہے جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے، سرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ یرجون تجارت لن تبور، فرمایا یہ ایک ایسی تجارت ہے جس تجارت کے اندر خسارہ ممکن نہیں ہے۔ زمانے میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں خسارہ ممکن ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں خسارہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں کچھ دیا ہو تو وہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا کسی معاملے میں آ کر وہ پتہ ہی نہ چلے کہ کدھر کیا ہے، نہیں، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ فرمایا کہ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، یہ جو آپ نے انفاق کیا ہے، اقامت صلاۃ کی ہے اور تلاوت کتاب اللہ کی ہے، ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ ارشاد فرماتے ہیں لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ اللہ رب کریم ان کو ان کے عمل کا پورا بدلہ عطا کرے۔
وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور آپ کے لیے جو بدلہ ہے وہ تو جو عمل ہے اس کا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے اضافہ ہے فرمایا کہ وہ اللہ کے فضل سے ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ وَيَزِيدُهُم اس کو زیادہ کرے گا اپنے فضل سے۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، یاد رکھیے کہ اللہ وہ ذات ہے جو بڑا ہی بخشنے والا بھی ہے اور بہت ہی قدر کرنے والا بھی ہے۔ اللہ ایسی قدر کرتا ہے کہ زمانے میں کوئی اس کے مقابلے میں قدر کسی کی کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہم اللہ کے لیے وہ کام کرنے کو تیار بھی تو ہوں جو اللہ کے ہاں قدر والے ہوں۔ میرے بھائی، ہم تو وہ کام کرنے کو تیار ہی نہیں، ہم تو یہ دنیا کا سارے حساب کتاب اور مال و دولت اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان میں سے جہاں ذرہ برابر بھی ہمیں کوئی نظر آئے کہ یہاں بچت والا معاملہ ہے ہم بات کرتے ہیں، لیکن جہاں خرچ والے معاملات ہیں ان کی طرف ہم نہیں جاتے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے مال کو خرچ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ ربنا